القرآن رباني وعلى في الورى شاني. القرآن رباني اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میری گفتگو کا موضوع ہے سجدہ تلاوت۔ سجود کی مختلف قسمیں ہیں، سجدہ نماز، سجدہ سہو، سجدہ شکر، اسی میں سے ایک ہے سجدہ تلاوت، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جو سجود آتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ سجدہ تلاوت یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا کرنا مستحب عمل ہے، بہت بہتر عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں۔ لیکن ہمارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ سجدہ تلاوت کرنا واجب تو نہیں، فرض تو نہیں، یہ کہتے ہوئے سجدہ تلاوت اکثر کرتے ہی نہیں، سجدہ تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ سجدہ تلاوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، سجدہ تلاوت، اور سارے صحابہ نے سجدہ کیا۔ اسی طرح اس کی کیا دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض نہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور میں نے اس میں سجدہ نہیں کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں، مستحب عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے دوران سورۃ النحل کی آیت سجدہ پڑھی اور ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، پھر دوسری جمعہ وہی آیت تلاوت کی، دوسرے جمعہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فرض اور واجب نہیں کیا الا یہ کہ ہم خود سے سجدہ کرنا چاہیں، اور یہ کام حضرت عمر فاروق نے کبار صحابہ کی موجودگی میں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا فرض اور واجب نہیں، ایک مستحب عمل ہے، بہترین عمل ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ کہ قرآن مجید میں کل کتنے سجود آئے ہیں؟ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، سجود کو کاؤنٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں پورے 15 سجدے آئے ہیں، لیکن احناف اور شوافع 14 سجود کے قائل ہیں۔ اس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ احادیث اور شواہد کی بنیاد پر پورے 15 سجود کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور قرآن مجید میں 15 سجود آئے ہیں تو 15 جگہ پر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ تو اس میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر سجدہ تلاوت کریں۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے، قبلہ رخ آپ نہیں ہو سکتے، تو تب بھی یہ سجدہ ہو جائے گا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وما بقي احد من القوم الا سجد۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ سارے لوگ پوری قوم میں مسلمان بھی تھے، کفار مشرکین بھی تھے، سبھی نے سجدہ کیا سوائے ایک بندے کے، وہ ہے امیہ بن خلف، جو کفار کا سردار تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کفار و مشرکین تو نجس ہوتے ہیں، ان کا تو وضو نہیں ہوتا، اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے قبلہ رخ ہو کر سجدہ کیا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں، اسی طرح قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں، بہتر ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں اور باوضو ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الارض حتى ان الراكب لا يسجد على يده۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی نے آیت سجدہ تلاوت کی، اور آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ دوسرے سارے صحابہ نے سجدہ کیا، ان میں سے کچھ صحابہ سواریوں پر تھے اور کچھ زمین پر سجدہ کرنے والے تھے، جو سواریوں پر تھے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں پر سجدہ کیا۔ تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ سارے لوگ باوضو ہوں،
تو اس میں بہتر افضل یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرتے وقت آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہو کر سجدہ تلاوت کریں۔ اگر اس طرح ممکن نہیں تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو دعائیں مذکور ہیں ان میں سے احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں، ایک دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ ایک دوسری روایت میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا ثابت ہے، اس کا ترجمہ ہے میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا، اور اس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا بھی آتی ہے، جامع الترمذی اور مستدرک الحاکم میں موجود ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ اے اللہ میرے لیے اس سجدے کے عوض اپنے ہاں اجر لکھ دے، اور اس کی وجہ سے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے، اور اسے میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا دے، اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول فرما جیسے تو نے یہ سجدہ اپنے بندے داؤد علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا تھا۔ یہ دو دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ سبحان ربی الاعلی، اس دعا کو بھی ہم سجدہ تلاوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ، کیا قاری اور سامع، پڑھنے والا اور سننے والا دونوں سجدہ کریں؟ جی ہاں، دونوں کے لیے سجدہ تلاوت کرنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ سورۃ النجم فسجد بها، کہ پیارے نبی نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، آپ نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سبھی نے سجدہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت قاری اور سامع دونوں کے لیے مستحب عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر صاد فلما بلغ السجدہ نزل فسجد۔ پیارے نبی ممبر پر تھے، سورہ صاد کی سجدے کی آیت تلاوت کی تو آپ نے ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے دونوں کے لیے مستحب ہے، سنت ہے۔ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ نماز کی حالت میں سجدہ تلاوت کر رہے ہوں تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جائیں اور تکبیر کہہ کر سجدے سے اٹھیں۔ اور نماز کے علاوہ بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب بھی آپ سجدہ تلاوت کریں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ یہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جو تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن فإذا مر بالسجدہ کبر وسجد وسجدنا معه۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھا کرتے تھے، جب سجدے کی آیت سے گزرتے تو اللہ اکبر کہتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نماز کے علاوہ، نماز کے باہر اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے تھے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عام حالتوں میں بھی سجدہ تلاوت کو سیدھے کھڑے ہوں، تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کریں اور 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ اسی طرح نماز کے علاوہ جب بہت سارے لوگ سجدہ کر رہے ہوں تو اس میں کوئی پہلے سجدہ کر سکتا ہے، کوئی تاخیر سے اٹھ سکتا ہے، کوئی جلدی اٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا السورہ، قال ابن نمیر کہتے ہیں کہ فی غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ، فیسجد ونسجد معه حتی لا یجد احدنا مکانا لموضع جبہتہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی ہم پر کوئی سورت تلاوت فرماتے نماز کے علاوہ عام حالتوں میں، آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو پیشانے رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں امام طبرانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ازدحام کی وجہ سے، بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے اگر کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تو اپنے ساتھی کے کمر پر سجدہ کر سکتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جب قاری اور سامع نماز میں نہ ہوں تو ان دونوں کا آپس میں ربط ضروری نہیں، خواہ کوئی لمبا سجدہ کرے کوئی مختصر سجدہ کرے، ایک پہلے اٹھے دوسرا بعد میں اٹھے، اسی طرح اگر پڑھنے والا سجدہ نہ کرے تو سننے والا سجدہ کر سکتا ہے، یعنی قاری سجدہ نہ بھی کرے تو جو سامع ہے سن رہا ہے وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں وضو کا ہونا بھی شرط نہیں، بغیر وضو کے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سجدہ تلاوت کریں، قبلہ رخ ہو کر سجدہ تلاوت کریں۔ اگر اس طرح ممکن نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح جہری نمازوں میں سجدہ تلاوت کی آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایسی صورتیں جن میں سجود آئے ہیں، ایسی آیتیں جن میں سجدہ ہے، وہ آیتیں آپ جہری نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر اس طرح جہری نمازوں میں سجود کی آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن ایسی آیتوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور نماز میں سجدہ کریں۔ اگر کوئی بندہ سجدہ تلاوت نہیں کرتا تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ نہیں، سجدہ تلاوت یہ فرض اور واجب نہیں، سنت ہے، مستحب ہے، کرنا بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے سجدہ تلاوت نہیں کر سکا تو اسے اس کا گناہ نہیں ملے گا، یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے۔ تو حضرات، یہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے چند آداب تھے، چند مسائل تھے جنہیں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم ہم سبھی کو ان آداب کا، ان سنتوں کا خیال رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔